الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا وحبیبنا وکریمنا ورؤوفنا ورحیمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب الاحترام علماء اکرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، بالخصوص حضرت سید اصغر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا سراج احمد صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، میرے محبوب محترم محسن اہل سنت میاں یاسین سومر صاحب زیدہ مجدہ، دیگر میرے محبین مخلصین اور اہل محبت و ارادت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، یہ پروگرام برادر القدر صاحبزادہ علامہ سید ارشد سعید کاظمی شیخ الحدیث جامعہ انوار العلوم نے کرنا تھا، انہوں نے یہاں تشریف لانی تھی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے دستار بندی کرانی تھی، لیکن ان کی کوئی مصروفیات ہو گئیں. وہ بہت مصروف رہتے ہیں علمی معاملات میں، دینی معاملات میں. تو مجھے دوستوں نے کہا، خاص طور پہ یہ عمران بیٹا، بہت میں نے کہا میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ میں تقریر کر سکوں، یہ سفر کر سکوں. وہ کہتے ہیں نا کہ تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہیں. اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میرا حافظہ ختم ہو گیا، چیزیں بالکل یاد نہیں رہتی. اب یہ یاسین سمرہ صاحب بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے مجھے ان کا نام بھول جائے، یعنی یہ میرے حافظے کا بھی عالم ہے. اور یہ تقریر تو حافظے سے ہوتی ہے، ویسے بھی میں ایک بے علم اور بے عمل انسان ہوں. تو میں یہ علماء میرے سامنے بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام ہیں، میں خود بھی ایک بہت ہی گھٹیا سا سید ہوں، ذلیل اور حقیر انسان ہوں. میرے دامن میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، بس ایک نسبت ہے جس پہ میں جتنا فخر کروں کم ہے. اور وہ نسبت ایسی ہے کہ میرے دوستو، اب وہ جسے مل گئی ہے اور کسی کو مل نہیں سکتی. اور میں تو اس ہستی کا بڑا نالائق بیٹا ہوں کہ جس ہستی پر میرے دوستو سرکار کی امت فخر کرتی ہے. ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق تھا. میں نے انہیں دن کو دیکھا، رات کو دیکھا، صبح کو دیکھا، شام کو دیکھا. میں نے انہیں اپنی والدہ کے ساتھ دیکھا، میں نے بہن بھائیوں کے درمیان دیکھا، میں نے عزیز و اقارب کے ساتھ دیکھا، میں نے مریدین میں بھی دیکھا. میں نے انہیں پرتکلف دعوتوں میں بھی دیکھا اور میں نے انہیں بے تکلف ملاقاتوں میں بھی دیکھا. لیکن میں نے انہیں ایسا پایا کہ ایسا کسی کو نہیں پایا. اسی لیے جب میں انڈیا گیا سن 69 میں، بڑے حضرت دادا مرشد کریم حیات تھے. میرا نکاح انہوں نے پڑھایا. تو میں اس وقت تک بیعت نہیں ہوا تھا. تو میری والدہ محترمہ، جو بھی وہ خود بھی بڑے حضرت کی بیعت تھیں اور میرے والد کے نام بھی بڑے حضرت کی بیعت تھے، دادا مرشد کریم کے. تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ دیکھو کیسا یہ حسن اتفاق ہے
کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اور بڑے حضرت موجود ہیں تو تم بڑے حضرت کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤ. تو میں نے جب انہوں نے یہ میری والدہ نے فرمایا تو میں نے کہا میں تو بیعت نہیں ہوتا. اور میری والدہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ میرا فرما بردار بیٹا ہے، آج یہ کیا بات کہہ رہا ہے. تو کہنے یہ کیا کہا تو نے؟ میں نے کہا میں بات یہ ہے کہ میں بڑے حضرت کی عظمت و شان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا. ان کی عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ حضور غزالی دماغ کے پیر و مرشد ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا میں ان کو کیا بتاؤں کہ یہ ان کی کیا شان ہے. یہ تو میرے والد گرامی جانتے ہیں ان کی کیا شان ہے. لیکن بات یہ ہے اماں کہ میں اگر ان کا بیعت ہو گیا تو مجھے شاید میرے دل میں آئے کہ ابا جی قبلہ تو میرے پیر بھائی ہیں، تو پھر کام خراب ہو گیا سارا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بڑے حضرت کو تو ابھی زیارت کی ہے نا، میں نے 1-2 دن سے دیکھا ہے. ظاہر ہے جو ان کا نورانی چہرہ ہے، جو ان کی روحانیت ہے، جو ان کی کیفیات ہیں وہ میرے دل پہ اثر کر رہی ہیں. لیکن میں نے تو ابا جی قبلہ کو دیکھا ہے نا، ہر حال میں دیکھا ہے، اور ہر حال میں ایسا باکمال دیکھا ہے کہ کسی کو دیکھا ہی نہیں. تو میرے دل میں جو والد گرامی کی محبت عقیدت ہے کسی مرید کے دل میں بھی نہیں ہوگی، کیونکہ مرید تو خاص ماحول میں دیکھتے ہیں نا، عقیدت اور محبت کے ماحول میں دیکھتے ہیں، ادب کے ماحول میں دیکھتے ہیں. تو اس لیے مجھے رہنے دیں، میں ابا جی قبلہ کے ہاتھ پر ہی بیعت ہوں گا. جب میں نے یہ کہا تو والدہ خوش ہو گئی، کہا کہ تو نے جواب بڑا اچھا دیا، ٹھیک ہے. تو میرے دوستوں پھر جب ہماری شادی ہو گئی تو ہم دونوں میاں بیوی اکٹھے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے. تو جب حضرت حج پہ جانے لگے، حضرت نے غالباً 3 حج کیے ہیں، یہ میرے خیال میں تیسرا حج تھا. حضرت حج پہ جانے لگے تو نہیں، یہ دوسرا حج تھا. دوسرا حج پہ جانے لگے تو گھر اندر مستورات سے بھرا ہوا تھا، پیر بہنوں سے، باہر مریدین سے بھرا ہوا تھا. تو سب دعا کر دی آپ نے، اور دعا کر کے آپ جانے لگے تو پھر بیٹھ گئے. ہمارا جو بڑا لاؤنج ہے، کمرہ ہے، اس میں بیٹھ گئے اور کہا کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم آیا، اس پہ لکھا اپنے ہاتھ سے نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. میں نے اپنے بیٹے سید مظہر سعید کاظمی کو نیک صالح پایا تو چاروں خاندانوں میں بیعت کی اجازت دی جیسے میرے مشائخ نے مجھے دی. اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے. وہ تحریر دی اپنے دستخط کر کے تو میں نے اسے آنکھوں سے لگایا اور میں قدموں میں گر گیا. اور میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی یہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ میں نے تو آپ سے نہیں مانگا، میں نے تو آپ سے یہ خلافت نہیں مانگی. کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کا حال ہی نہیں، میں اس کا حال نہیں ہوں. اب آپ نے دی ہے تو اس کا حال بنا دیں، آپ نے دی ہے تو اس کا حال بنا دیں. تو میرے دوستو، حضور سرکار نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا، بہت برکت دے گا. والدہ نے کہا کہ اس کو آپ نے خلافت تو دے دی، لیکن اس تعویذ لکھنے کی بھی تو اسے طریقہ بتا دیں. اس نے تعویذ نہیں لکھے. فرمایا جو لکھے گا اللہ برکت دے گا. یہ میں اللہ اس کے رسول کو گواہ کے کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ حضرت کے تھے جو میں نے سارے بیان کیا. تو یہ ان کا کرم ہے، ورنہ میں تو ناکارہ انسان ہوں. آپ یقین کریں، میرے پاس کوئی، یہ لوگ مجھے میرے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، اور میں رب سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ جیسا مجھے سمجھتے ہیں مجھے ویسا بنا دے. حضرات گرامی، یہ برادر قدر صاحبزادہ علامہ سید ارشد چشتی کاظمی وہ جید عالم دین ہیں، اور بخاری شریف کے ختم پر انہوں نے درس، ہر سال درس دیتے ہیں، میرے سامنے دیتے ہیں، اور وہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ان کے زیر سایہ، زیر سرپرستی بہت سے درس اللہ تعالیٰ کرائے. تو اتوا بھی ان کا بڑا پیارا درس تھا. میں یہاں آپ کے پاس جو آیا ہوں تو میں، آپ یقین کریں، میں بالکل خالی ذہن ہو کے آیا ہوں. میرے ذہن میں یہ تھا، عمران بیٹے نے کہا تھا کہ جب آپ دستار بندی کریں اور آپ دعا کر کے چلے جائیں. اب میاں سومرو صاحب، یہ میرے بڑے پیارے پیر بھائی ہیں، ارشد میاں کے دستے قفت پہ بیعت ہیں، اور بہت ہمارے جانثار پیر بھائی ہیں. اور مجھ سے تو لوگ اس وجہ سے پیار کرتے ہیں کہ میں سب سے بڑا ہوں. جی ہاں، میں سب سے بڑا ہوں، اگر سب سے زیادہ نالائق میں ہی ہوں، لیکن سب سے بڑا ہوں. تو میرے دوستو، بات یہ ہے کہ یہ تکمیل قرآن کی محفل تھی، حفظ قرآن کی تکمیل کی، ناظر قرآن کی. تو قرآن جو ہے وہ میرے دوستو ایسی کتاب ہے
کہ ایسی کتاب کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ الکتاب جس کو کہیں وہ قرآن ہے۔ اور میرے دوستو، قرآن کیا ہے، قرآن کی تشریح کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصحف جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر رب کائنات نے نازل فرمایا، اور جسے ہر زمانے میں، ہر دور میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نے اسے کلام الہی مانا کہ اتنی بڑی تعداد کا کلام الہی ماننا محال ہے۔ یہ قرآن کی تعریف ہے۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ تو قرآن کو پڑھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، قرآن کو سن کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، میرے دوستو، اب لوگ مولا کائنات سے کے بارے میں بات کرتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے والد گرامی فرماتے تھے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی جو ہے سیدنا صدیق اکبر، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان غنی ہیں، پھر مولا کائنات۔ یہ اور بات ہے کہ جزوی فضیلتیں الگ الگ ہیں۔ حضور شیخ کریم فرماتے تھے میرے دل میں عظمت صدیق اکبر کی ہے، محبت علی کی ہے۔ ذرا دیکھیں کیا توازن ہے کہ میرے دل میں عظمت صدیق اکبر کی ہے اور محبت علی کی ہے۔ تو میرے دوستو، یار ہم تو علی کی اولاد میں سے ہیں نا جی، تو اس لیے مولا کائنات کی بات جو ہے وہ تو باب مدینۃ العلم ہے، لیکن یہ ساری فضیلتیں مجموعی طور پر افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر، جو خلافت کا درجہ ہے، جو ترتیب ہے، وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے تو مکے کے کفار نے آپ کو مدینے سے نکال دیا، مکے سے نکال دیا، تو آپ جانے لگے مکہ چھوڑ کر، بڑے دل گرفتہ تھے، مکہ تو محبوب شہر تھا۔ تو جب مکے چھوڑ کے جا رہے تھے تو ابن دغنہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، وہ آیا اور رستے میں ملا، اس نے کہا ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ابن دغنہ مکے کے لوگوں نے مجھ پر مکے کی زمین تنگ کر دی اور مجھے وہاں رہنے نہیں دیتے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ابو بکر، حالانکہ وہ کافر ہے اور یہ حضور کے غلام ہیں، ان کا ابو بکر تم تو غریبوں کا ساتھ دیتے ہو، مسکینوں کی مدد کرتے ہو، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، تم تو ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہو، تمہیں کون نکال سکتا ہے وہاں سے؟ انہوں نے کہا مجھے تو انہوں نے نکال دیا، نہیں رہنے دیا، میں تو جا رہا ہوں۔ کہ نہیں، تم نہیں جا سکتے، تم میرے ساتھ چلو، تم میری پناہ میں ہوگی۔ چنانچہ ابن دغنہ مکے کا سردار جو تھا وہ لے کر آیا ابو بکر کو اور کہا لوگوں سن لو، یہ ابو بکر اب میری پناہ میں ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ بہت زیادہ تبلیغ کرتے ہیں تو قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے ابن دغنہ نے کہا کہ ابو بکر ہمارے معاہدے کی پاسداری کرنا، باہر تم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اپنے گھر میں رہ گئے اور گھر میں بیٹھے ہوئے تلاوت کلام پاک کرتے تھے۔ ان کی تلاوت جو گھر میں ہوتی تھی لوگ باہر سن کر ایمان لے آتے تھے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے میرے دوستو۔ ارے قرآن جو ہے وہ پڑھ کر اور سن کر لوگ جو ایمان لائے ہیں، میرے دوستو میں کیا بتاؤں، بے شمار ایسی روایات ہیں بالکل ثقہ۔ جبیر بن مطعم پکا کافر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پہ پہنچے اِنَّا رَبَّكَ میرا حافظہ ختم ہو گیا ہے، اِنَّا رَبَّكَ لَعَذَابٍ واقع، کچھ ایسے ہے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، کہ رب کا عذاب جو ہے واقع ہو گیا۔ تو جب اس آیت پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع،
تو جبیر بن مطعم کو ایسا محسوس ہوا جیسے رب کا عذاب اس پر آ گیا، وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب وہ اٹھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ میرے دوست ولید بن مغیرہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے سورۃ طٰہٰ کی یا سورۃ حامیم کی، چند آیتیں حضور نے پڑھیں تو ولید بن مغیرہ نے حضور کے مبارک ہونٹ پر ہاتھ رکھ دیے، کہا محمد بس کرو، اب زیادہ اس کلام کو سننے کی میرے اندر تاب نہیں ہے۔ اور وہ گیا اپنے دوستوں کے پاس، اس نے کہا آج میں نے محمد سے ایسا کلام سنا ہے کہ وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اتنی اس کے اندر اثر انگیزی تھی۔ ایک اور پکا حضور کا دشمن تھا، مکے کا سردار، اس نے حضور کا کلام سنا، کلام الہی سنا، حضور تلاوت فرما رہے تھے، تو اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا اس کلام میں اتنی شیرینی ہے اور اس کے اندر اتنی مٹھاس ہے کہ اس کا کچھ حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، کچھ حصہ پانی سے اوپر ہے، تو میں نے تو ایسا کلام نہیں سنا۔ میرے دوستو یہ غور کریں کہ قرآن کی تاثیر کیا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اصل قرآن جو ہے نا وہ میرے دوستو سمجھ کر پڑھنے کی بات ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں تلاوت کا حکم ہے، کسی اور کتاب کے بارے میں حکم نہیں ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے۔ حکم قرآن کے بارے میں ہے، یعنی اگر قرآن کا ایک حرف آپ نے پڑھا تو 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، یہ ایک لفظ نہیں ہے، ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، میم الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ تو الف لام میم جس نے زبان سے ادا کر لیا اسے 30 نیکیوں کا ثواب مل گیا، 30 نیکیوں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان حضور غزالی الزمان زندہ باد۔ میرے دوستو قرآن کا کتاب ثواب ہے، قرآن کتاب، لیکن یقین جانو قرآن کو پڑھ کر اس سے ثواب حاصل کرنا، یہ اس سے سب سے کم درجے کا فائدہ اٹھانا ہے۔ قرآن کتاب ثواب کے طور پر صرف نازل نہیں ہوا، قرآن تو صحیفہ انقلاب کے طور پر نازل ہوا کہ قرآن کو پڑھو، اسے سمجھو اور اس پر عمل کرو اور اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ لیکن ہم تو میرے دوستو کتنے لوگ ہیں جو روز قرآن کو پڑھتے ہیں، اس سے بھی کم ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اس سے بھی کم ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو ہمیں اپنی زندگی کے اطوار بدلنے پڑیں گے، ورنہ یہ جو ہم پر یہ ذبوں حالی ہے، ہزیمت ہے، اور جو ادبار ہے میرے دوستو، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن اور صاحب قرآن سے اپنے رشتے کو توڑ دیا ہے، کمزور کر دیا ہے۔ مجھے وہ ایک حدیث یاد آئی اور سنا کے گفتگو کو ختم کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اگر جانور کے چمڑے میں لپیٹ کے آگ میں ڈال دیا جائے تو چمڑا نہیں جلے گا، تو چمڑا نہیں جلے گا۔ حضور نے فرمایا، اب میرے دوستو آپ غور کریں کہ اگر آپ کسی بکری گائے کے چمڑے میں قرآن کے کتاب کو آپ لپیٹ کر تنور میں ڈال دیں تو جل جائے گا۔ قرآن کے بہت سے نسخے گھر میں آگ لگتی ہے جل جاتی ہیں، تو کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہے کہ قرآن کو اگر کسی کے چمڑے میں لپیٹ کے آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ نہیں جلے گا؟ ہم دیکھتے ہیں جل جاتا ہے، تو حضور کا فرمان غلط ہو گیا۔ میرے دوست میرا ایمان ہے کہ کائنات کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے ہم نہیں سمجھے، اس کا مطلب جو ہے وہ چمڑے سے مراد انسان کی چمڑی ہے، اور قرآن سے مراد حفظ قرآن ہے۔
جو انسان اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. تو گویا حضور نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے میرے رب کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تو اب وہ اگر اغوائے شیطان کی وجہ سے اس سے گناہوں کا ارتکاب ہو گیا، معصیتیں اس سے ہو گئیں، تو اب یہ ہے کہ وہ اگر جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. عظمت قرآن زندہ باد. اور قرآن میرے دوست کیا ہے؟ میں کہوں گا قرآن تو عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے. قرآن عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے میرے دوستو، لیکن یہ بیان اس کے لیے ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی. اگر محبت ہے تو قرآن کی ایک ایک چیز میرے دوستو حضور کی عظمت کا بیان ہے. لیکن اگر محبت نہیں ہے تو وہ بالکل بظاہر وہ چیزیں جن پہ حضور کی عظمت و شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس پر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے، اس پر بھی توجہ نہیں کرتے. آپ تفاسیر دیکھ لیں، ہمارے اہل سنت کے علماء کی تفاسیر، حضرت مولانا علامہ غلام رسول سعیدی ہیں، حضرت پیر کرم شاہ صاحب ہیں، تو اسی طرح تفسیر مظہری وغیرہ، ان کو آپ دیکھیں تو ان میں وہ آیتیں جن میں حضور کی عظمت کا شان کا ذکر ہے، بڑی محبت سے اس کا بیان کیا گیا، بڑی محبت سے. اور آپ مودودی کی تفسیر دیکھیں، آپ مفتی شفیع کی دیکھیں، آپ دوسروں کی دیکھیں تفسیریں، میرے دوستو وہ ان آیت سے گزر جاتے ہیں، ان آیت سے گزر جاتے ہیں، بہت معمولی سا ذکر کر دیا. یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ حضور کی عظمت کا ذکر ہو تو اس کو تو چھپا دیا جائے اور عام دوسری باتیں جو ہیں ان کو کھول کر بیان کیا جائے. میرے دوستو اگر قرآن پڑھنا ہے تو اہل سنت سے پڑھو، اہل سنت کے علماء سے پڑھو، ان سے پڑھو جن کے دل میں حضور کی محبت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مسلک حق کا جماعت اہل سنت، صاحبزادہ حضور غزالی زمان. آپ یقین کریں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، سنی لوگ ہیں لیکن بس کچھ دنیا داری ان پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن مسلک صحیح ہے. بچے کو جو قرآن پڑھانا ہے بس جی کوئی پڑھا دے گا آگے، وہ جناب کسی دیوبندی سے پڑھوا دیے گا. اب وہ تو ویسے ہی غلط پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں جو بالکل ناجائز اور حرام ہے. نماز نہیں ہوتی جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے، نماز نہیں ہوتی. یہ حضور غزالی نماز کا فتویٰ ہے. تو میرے دوستو وہ تو یہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ آہستہ 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 سرکار کی محبت ان کے دل سے نکالتے جائیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، قرآن کے حافظ ہو جائیں گے حضور کی محبت سے دل. تو ایسے حافظ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا دل، جس کے سینے میں حفظ قرآن ہو لیکن دل سرکار کی محبت سے خالی ہو. تو اپنے بچوں کو اگر حفظ کرانا ہے تو اہل سنت بریلوی مدارس میں لے کر جاؤ، یہاں عشق رسول کا درس بھی ملے گا اور حفظ قرآن کی نعمت بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو قرآن کی محبت عطا فرمائے، قرآن پڑھنے، اس پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق. آمین. مصطفیٰ جان